الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اس کی قسمیں بھی ایک شرک جلی ہے، واضح شرک، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یا اللہ کی بھی کرنا اور دوسرے کی بھی اللہ ہی کی طرح عبادت اس کی کرنا۔ پھر کسی کو مستقل تصرف بذات سمجھنا، ریاکاری، یہ خوب شرک خفی ہیں، ریاکاری وغیرہ، تکبر، اس طرح کی اپنی بڑائی میں کرتے رہنا، لیکن اس سے انسان شرک خفی میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرک جو جلی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے یا کسی کو تصرف بالذات مستقل طور پر سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تصرف بالذات کارساز ہو گیا، جیسے یہ بارشوں کا کارساز ہے، یہ رزق کا کارساز ہے اللہ کی طرح، یہ بچہ دیتا ہے اللہ کی طرح جیسے اللہ دیتا ہے، ایسا اگر سمجھے تو وہ پھر کافر ہو جاتا ہے مستقل طور سے، تو پھر اس کو دوبارہ تجدید اسلام کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن گفتگو چل رہی ہے ہماری جو کسب معاش کی خاطر خام خواہ لوگوں پر شرک کے فتوے دھرتے رہتے ہیں، داغتے رہتے ہیں۔ غالباً مرزا بے دل نے ایسے ہی کتابینوں کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، فارسی میں ہے، وہ یوں ہے: چے بود سروکار غلط سب کاں در علم و عمل با فسانہ زدن، ز غرور دلائل بے خردی ہما تیر خطا با نشانہ زدن۔ ترجمہ کیا شعر کا کہ ایسے غلط سبق اور ہرزہ اندیشوں کا کیا تذکرہ جو افسانوی ذہنیت کے ساتھ علم و عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور اپنے غیر معقول دلائل پر پھر غرور کرنے کے سبب اپنے ہر تیر خطا کو نشانے پر لگانے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی، جس کو واضح کرنا تھا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، انہیں وہ کسی طرح بھی اللہ کے برابر ذات و صفات میں شریک نہیں سمجھتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرح انہیں مستقل متصرف بذات قرار دیتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسے ہی خام خواہ کسی نے کسی کا ہاتھ چوم لیا، کسی نے کوئی تعظیم کی، ہلکا سا سر اس کا جھک ہی گیا، غلطی سے جھک گیا، چاہے اس کی کمر میں تکلیف ہو، اس سے وہ جھکا ہوا ہو، تو اس کو کہہ دینا کہ جی یہ شرک ہے، ایسے ہی اس کے گرد شرک کے دائرے کھینچتے رہنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر شرک کے یہی معنی لیے جائیں تو پھر دو ذاتوں کو ایک صفت میں شریک سمجھنا شرک اور کفر ہے، تو پھر یعنی ایک جیسا سمجھنا تو یقیناً کفر اور شرک ہے، اور ویسے ہی دو ذاتوں میں جو شریک ہوتے ہیں، میرے خیال میں یہ پھر سارے خیر منائیں اپنے جتنی بھی مفتیان روٹی روزی متلاشی ہیں، پھر بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جب کسی ایک صفت کا دو ذاتوں میں پایا جانا ہو تو دو ذاتوں کو ایک صفت یا چند صفات میں شریک سمجھنا شرک ہے، تو پھر بے شمار فہرست ایک تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کو سماعت فرمائیں
بڑا آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہو بہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہے اس طرح کسی کو خیال بھی کرنا شرک ہے. چاہے وہ اعلان کرے عمل کرے نہ کرے، بیٹھے بیٹھے دل میں خالی خیال کر لے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی خواہ مخواہ کسی کا کوئی عمل دے کہ شرک کے دائرے کھینچ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو شرک ہے، یہ بھی شاعر شرک ہے، یہ بھی فلان ہے، یہ بھی فلان ہے، تو پھر کوئی بندہ بچ نہیں سکے گا. مثال دیتے ہیں، آئیے مثال سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ ہے، اس کا وجود ہے، مستقل ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. تو انسان کا بھی تو وجود ہے نا، لیکن فرق کیا ہے؟ انسان پیدا ہوا ہے، ایک وقت میں یہ نہیں تھا. اللہ کے ساتھ یہ بات نہیں ہے، اور یہ فانی ہے. کل من علیہا فان، فنا ہو جائے گا. پھر اس کی حالتیں بدلتی، پھر اس کا جسم ہے، سانس لیتا ہے، روح ہے. اللہ میں روح ہی نہیں ہے، اس کا جسم ہے، یہ پیدا ہوا ہے، یہ کھاتا پیتا. اللہ کے ساتھ تو نہیں، لیکن وجود ہے. دونوں کا وجود ہوا نا، پھر دونوں وجود ہونے میں تو ایک جیسے ہو گئے نا، لیکن کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. ایک وجود ہونے میں وہ ساری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے وجود ہونے میں، موجود ہونے میں، اور ان کے وجود موجود ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، انسان ہیں، جانور تک بھی دیکھتے اور سنتے ہیں، بلکہ انسان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. ان کو یہ آپ تیتر بٹیر دیکھیں کیسے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے. سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس طرح انسان کا سننا دیکھنا اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ کے کان آنکھیں نہیں ہیں، وہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے سنتا ہے. ہمیں یہ چیزیں عطائی ہیں اور یہ ہم اس کے محتاج ہیں. تو شرک تو نہ ہوا نا، ایسے ہی کہہ دینا پھر اس کی آنکھوں میں ڈالو سلائیاں، مارو سلائیاں، کانوں میں مار دو، ایسی سیسا بھر دو کانوں میں تاکہ سن نہ سکو. جو اللہ جو سنتا ہے دیکھتا ہے. تو اسی جانے کی نامی ساری سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پھر علم والا ہے، اور انسان بھی عالم ہوتے ہیں، بلکہ فخر کرتے ہیں جی ہمارے یہ عالم بڑے زبردست ہیں جو شرک کے فتوے داغتے ہیں. تو اللہ عالم ہے بھائی، علیم الخبیر ہے، خبر بھی رکھتا ہے کیا کر رہے. تو اس طرح یہ بھی جس طرح اللہ علیم الخبیر ہے، ہم علیم الخبیر تو نہیں ہو سکتے. یہ علم اور خبر رکھنا کسی کی اس کی عطا ہے، جبکہ اس کی یہ صفتیں ذاتی ہیں. کتنا آسان کام ہے، لیکن ایسے ہی خام خواہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایسے بات روٹی ہے گول ہے، روٹی گول ہے، اس کے گردی چکر ہے. اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اور انسان بھی اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے. اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا سب اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن انسان کو بھی اختیار دیا ہے، اس کا ذاتی ہے، انسان کا عطائی ہے، آسان ہے کام. تو یہ ایک اس کام میں، اس صفت میں ہیں تو صحیح نا، لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہیں. بے شمار ایسی مثالیں ہیں. اب عزیزان گرامی قدر، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ سارے شرک ہیں، کہ دونوں کا ایک معاملے یا ایک صفت کے ساتھ شریک ہو جانا ہی شرک ہے، تو پھر سارے مفتیان شرک، ان کی تو لمبی پھر فہرست بنے گی. پھر شرک سے خود کو کیسے بچائیں گے؟ پہلے اپنے وجود کو کاٹ دیں گلا. آپ جب اللہ موجود ہے تو تم کیوں موجود ہو؟ نیست و نابود کر دیں. اپنے کانوں میں ابولتا ہوا تار کول ڈال دیں، لوک ڈال دیں تاکہ سن نہ سکیں. قوت سماعت آپ کی سلب ہو جائے. پھر آنکھوں میں سوئیاں پھیریں، اندھے ہو جائیں، ڈیلے نکلوا دیں، گرم سلاخیں پھیریں، تاکہ اس اشتراک سے جو اللہ تعالیٰ جو بھی دیکھتا ہے سنتا ہے، تم برابر تو نہ ہو جاؤ نا. ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسی کرنی بھی نہیں چاہیے. اسی طرح دماغ پر ہتھوڑا ماریں. علم کا تعلق تو دماغ سے ہے نا، علیم کا تعلق، تاکہ آپ کا علم ختم ہو جائے، بے ہوش ہو جائیں آپ، ختم ہو جائیں، اس دن دار فانی سے رخصت ہو جائے. ایسے فتووں بازوں کا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کی حکمت ہے. کیا کہہ سکتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو؟ خود کو بھیڑ بکریوں کی طرح درندوں کے سامنے ڈال دیں تاکہ آپ کا اختیار نہ رہے، بچائیں بھی نہ ہو سکے. عزیزان گرامی قدر، افسوس ہے اس بات کا کہ کوئی بھی مفتی جو شرک کے فتوے لگاتا ہے یا موحد ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. خلاصہ کلام پھر یہ نکلا کہ جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی ذاتی سماعت، سننا اور دیکھنا، سمع بصر اور علم و اختیار در حقیقت صفات الہیہ ہیں.
اس نے ہمیں عطا کی ہیں. ان صفات میں اپنی مخلوق کو بھی رکھا ہے، اگرچہ ان کا حقیقی مالک وہ خود ہے جو نور اللہ نور السماوات والارض ہے، لیکن عارضی طور پر اس نے ہمیں اس سے متصف کیا ہے، ایسی صفات سے ہمیں نوازا ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس کو بس ایک دفعہ کل کریں گے، تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں گا، اس کے بعد پھر دوسرا چیپٹر شروع کریں گے. کیا چادریں چڑھانا بدعت ہے اور شرک ہے، یہ سارے تھوڑے تھوڑے ٹچ کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم واپس روح پہ آ جائیں گے دوبارہ، کہ یہ جوں پڑھتے جائیں گے اس کا مزہ زیادہ. جسم میں لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا نام سماتا جائے گا، جوں کھلتا جائے گا، پھر آپ کے خود بخود علم میں اتنا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، تزکیہ نفس ہوتا جائے گا نا، بات سمجھ آتی جائے گی. کیونکہ تصوف کی جو جان ہے، روح ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب پانا. اس کی پھر تعریف ساتھ ساتھ کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.